محترم ناظرین، کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مفسدات روزہ، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آئیے آج اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ برائے مہربانی مکمل ویڈیو دیکھیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ محترم ناظرین، 23 چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے یکے بعد دیگر سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک میں داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 2، روزہ کی حالت میں بھپارا یا انہیلر کا استعمال، یعنی جن لوگوں کی سانس پھولتی ہے وہ بھپارا انہیلر استعمال کرتے ہیں۔ دوا یا پانی کے بھاپ کا بھپارا لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دمہ میں تسکین کے آلہ انہیلر کا ہے۔ نوٹ: اگر کوئی دمہ کا مریض بغیر انہیلر کے استعمال کے رہ ہی نہیں سکتا اور بظاہر اس کا بدن صحیح سالم ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں مفتیان کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسا شخص مطلقاً معذور کے حکم میں ہے، وہ سر دست روزہ نہ رکھے اور صحت ہونے کے بعد قضا کرے یا فدیہ دے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اسے انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن صحت کے بعد احتیاطاً قضا کا حکم ہوگا۔ اگر تا وفات صحت مند نہ ہو سکے تو فدیہ ادا کرے۔ اس دوسری رائے میں احتیاط زیادہ ہے۔ نمبر 3، روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر روزہ کی حالت میں قصداً قے کی تو منہ بھر کے قے کرنے کی صورت میں بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا۔ نوٹ: البتہ خود بخود بلا ارادہ قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ نمبر 4، نخسیر کا خون اندر چلا گیا۔ اگر روزہ دار کی نخسیر پھوٹی اور اس کا خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، روزہ کی حالت میں منہ میں پان دبا کر سو گیا۔ روزہ دار منہ میں پان دبا کر سو گیا، اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ سوتے وقت پان کے اجزاء تھوک کے ساتھ پیٹ میں خود چلے گئے ہوں گے، لہٰذا بعد میں قضا روزہ رکھے، البتہ کفارہ واجب نہیں۔ نمبر 6، کلی کرتے وقت بے اختیار حلق میں پانی چلا گیا۔ کلی کرتے وقت حلق میں بلا اختیار پانی چلا گیا، اب اگر اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر روزہ یاد ہی نہیں تھا، ایسی حالت میں پانی منہ میں لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، ناک یا کان میں دوا تیل ڈالنا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 8، غلطی یا دھمکی سے روزہ توڑ دینا۔ اگر کوئی شخص غلطی سے روزہ توڑ دے یا دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرا دیا جائے تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ نمبر 9، مٹی یا پتھر کی کنکری نگلنا۔ پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی یا گھاس پھوس یا کاغذ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا لازم ہوگی۔ نمبر 10، مسحوروں کے خون کا پیٹ میں چلا جانا۔ مسحوروں کا خون اگر اتنا زیادہ ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ جائے یا تھوک کے برابر سرابر ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینا۔ روزہ کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں مشت زنی۔ اگر روزے کے دوران مشت زنی سے انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو گیا، بعد میں قضا لازم ہے مگر کفارہ لازم نہیں، اور مشت زنی بہرحال گناہ ہے۔ اسی طرح بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جانا۔ اگر بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح احتلام کے بعد روزہ ٹوٹنے کے گمان سے افطار کر لینا۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر احتلام کی وجہ سے روزہ جاتا رہا افطار کر لیا تو کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ اسی طرح سخت بیماری کے وقت روزہ افطار کر لینا۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ اسی طرح قصداً روزہ توڑ دیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا۔ اگر کسی نے قصداً روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا یا عورت کو حیض آ گیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ
ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح روزہ میں عورت کے ساتھ زبردستی جماع، رمضان کے روزے میں اگر عورت کے ساتھ مرد زبردستی مجامعت کرے تو عورت پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح مسافر کا روزہ توڑ دینا، اگر کسی شخص نے روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو اسے بلا عذر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں انیما لینا، پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے جس کو انیما کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کے اندرونی مصوں پر دوا لگانا، بواسیر کے اندرونی مصوں پر مرہم یا دوا لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر جو مس سے باہر رہتے ہیں ان پر دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مرد کی پیشاب کی نالی میں دوا ٹپکانا، مرد کی پیشاب کی نالی میں اگر کوئی دوا ڈالی جائے اور وہ مثانہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر مثانہ تک نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح عورت کی شرمگاہ میں دوا رکھنا، اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹرنی کا عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ داخل کرنا، اگر کسی مرض کی تشخیص یا مدت وضع حمل کا اندازہ لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر کسی عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ خشک ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کچھ اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، اور اگر تر ہاتھ ڈالا یا دوا وغیرہ لگا کر ہاتھ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو محترم ناظرین، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان 23 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بچیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوستوں میں شیئر کریں۔